الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک فرضی حکایت ہے، یعنی ایک کہانی ہے جس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں، اور وہ کچھ لڑکوں کی کہانی ہے۔ آج کاشف کا محلے کے لڑکوں سے پھر جھگڑا ہوا۔ انہوں نے اسے نہ صرف گالیاں بکی بلکہ بے تحاشا مارا پیٹا۔ وہ 3 تھے اور یہ اکیلا تھا، لہٰذا یہ ان کا مقابلہ نہ کر پایا، لیکن کاشف کے دل و دماغ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً بدلہ لینے کی ٹھانی اور تیزی سے گھر پہنچا، الماری سے ابو کا پستول نکالا، گولیاں چیک کی اور واپس ہونے لگا، لیکن ایک دم رک گیا۔ اس کے کانوں میں اس کے اپنے کلاس فیلو کی ایک آواز گونجی کہ جب بھی کوئی برا کام دل میں آئے تو یہ سوچ لینا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ بات کاشف کو اس وقت اس کے دوست نے کہی جب وہ دونوں کالج سے باہر جا رہے تھے۔ اب اس نے تصور کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ اس نے گلی میں پہنچتے ہی ہنس ہنس کر ایک دوسرے کے ہاتھ مار کر اپنی فتح کا، اپنی جیت کا جشن منانے والے لڑکوں کو اس نے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ساری گولیاں ان کے جسم میں اتار دی اور انہیں اگلے جہان میں پہنچا دیا۔ اب یہ وہ تصور کر رہا ہے، آنن فانن لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس بلائی گئی جو اسے گرفتار کر تھانے لے گئی۔ پھر اس نے اپنے باپ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر سوالات تھے۔ کاشف کیا جواب دیتا؟ وہ تو شرم کے مارے باپ سے نگاہیں نہیں ملا سکا۔ اس کا کیس کورٹ میں پہنچا، باپ نے بھاری فیسوں پر نامور وکیل کیے، مگر ثبوت اور گواہ مضبوط تھے، لہٰذا اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ماں اور چھوٹا بھائی جیل میں ملنے آئے تو ان کے چہرے کی اداسی نے کاشف کو تڑپا کر رکھ دیا۔ چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں سوال تھا کہ بھائی کاش آپ ایسا نہ کرتے، لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ اس کا بھائی قاتل ہے، محلے کے لڑکے مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ماں نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن کا رشتہ بھی لڑکے والوں نے ختم کر دیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ کاش وہ خود پر کنٹرول رکھتا اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اچانک کسی چیز کی زمین پر گرنے کی آواز آئی اور کاشف تصورات کی دنیا سے واپس آ گیا۔ دیکھا تو پستول اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا، اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب تو کسی کو قتل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کاشف دل ہی دل میں اپنے اس دوست کو دعائیں دے رہا تھا۔ اس فرضی حکایت سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو تھوڑا رک جائیں اور اس کے انجام کے بارے میں سوچ لیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کام تدبیر سے اختیار کرو، پھر اگر اس کام کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو، اور اگر گمراہی کا خوف ہو تو باز رہو۔ یعنی جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو، پھر کام شروع کرو۔ اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروع ہی نہ کرو، اور اگر شروع کر چکے ہو تو باز رہ جاؤ، اسے پورا نہ کرو۔ اے کاش کہ ہم بھی کام سے پہلے اس کے نتائج پر غور کر لیں تو کئی نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا تیز رفتاری سے بائک، کار، بس وغیرہ چلانے سے پہلے سوچ لیں کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ اگر رفتار کی حد کراس کرنے کی وجہ سے حادثہ پیش آ گیا تو جان کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور کتنی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، اور اگر بچ بھی گئے تو ہاتھ پاؤں بیکار ہونے کی صورت میں بقیہ زندگی بیساکھیوں یا ویل چیئر پر گزارنا پڑ سکتی ہے۔ گاہکوں سے الجھنا، انہیں بے عزت کرنا، دکان سے دھکے دے کر نکال دینا اور فتح کا احساس کرنا ہمیں خوش تو کرتا ہے، لیکن جب ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے گاہک ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم گاہکوں کی کمی سے پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو کاروبار چلانا دشوار ہو جاتا ہے۔ دفتری ماحول میں ساتھیوں سے لڑنا جھگڑنا، ان کے کاموں میں ٹانگ اڑانا، انہیں پریشان کر دینا،
یہ ساری باتیں شروع میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی آپ کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، سکون باقی نہیں رہتا، تو کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے اور بالآخر یوں نوکری بھی جاتی رہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوکری سے استعفیٰ دینے والے کسی جگہ ٹک کر کام نہیں کر سکتے، اور یوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں کوئی بھی ملازمت دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر طلاق دینے والے طلاق تو دے دیتے ہیں، لیکن جب ان کا جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تب انہیں ہوش آتا ہے، لیکن واپسی کے راستے بعض اوقات دشوار ترین ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ان کے ہاتھ پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ پڑھائی کرنے کے بجائے آوارہ گردیوں میں وقت ضائع کرنے والے نوجوان جب امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں، بعض اوقات تو ڈپریشن کے مارے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنا یہ نوجوان لڑکوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ بعضوں کے والدین کو ان کے شوق کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ایسوں کو اگر سمجھایا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ون ویلنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھتے ہیں یا ان کی جان ہی چلی جاتی ہے تو ان کے ماں باپ بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہے، اگر وہ ذرا تصور کر لیں اور تصور کی آنکھ سے دیکھ لیں تو ون ویلنگ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں گے۔ معاملہ چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہمیں اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے انجام پر ضرور نظر ڈالے کہ جو کام وہ کرنے لگا ہے وہ آیا درست ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کی صفات کا ذکر ہے، اچھے لوگوں کی صفات کا ذکر ہے۔ آخر میں فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کی ایک اچھی صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو بھی کام وہ اس دنیا میں کرتے ہیں تو اس کے انجام سے وہ غافل نہیں ہوتے، نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کی زندگی رہتی ہے کہ وہ اس دنیا میں جو بھی معاملات کریں آخرت میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے اور متقین کی صفات میں شامل کر دیتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک کام پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔